باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس تفسیر کے لیے حاضر ہیں۔ آیت نمبر 65 اور 66 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور البتہ تحقیق تم ان کو جانتے ہو کہ جنہوں نے ہفتے کے دن نافرمانی کی، حد سے بڑے، پس ہم نے ان کے لیے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، پس پھر ہم نے ان کو لوگوں کے لیے عبرت بنایا اور متقین کے لیے بطور نصیحت بنایا۔ قوم داؤد پر ایک جو عذاب اترا اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ بنی اسرائیل پر عذاب کیسے اترا، اس کا سبب کیا بنا۔ ہفتے کے دن ان کے لیے شکار کرنا، تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، ہر قسم کے معاملات کرنا ان کے لیے ناجائز تھے، حرام تھے کہ ہفتے کے دن صرف ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تھی، اس کے علاوہ کوئی کام ان کے لیے جائز نہیں ہوتا تھا۔ اب جب وہ ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے تھے، مچھلیاں شکار نہیں کرتے تھے، تو مچھلیاں وہاں پہ پانی کے اندر اچھی طرح تیرتی کہ آج ان کو شکار نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے کیا شرارت کی، ان لوگوں نے دریا سے نالیاں کھودیں اور نالوں کی کھدائی کر کے اپنے گھروں تک ان کے سوراخ لے گئے، اور ہفتے کے دن جب اس کے اندر مچھلیاں آتی تو وہاں پہ ان کے سوراخ بند کر لیتے، اتوار کے دن پھر ان کو شکار کرتے، پھر ان کو کھاتے، یعنی ایک دن ان کو قید و صحبت میں رکھتے۔ اب 3 گروہ اس کام پر تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ کہنے لگا کہ یہ کام جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا جناب یہ تو جائز ہے، اور تیسرا گروہ اس پر خاموش ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس حرکت کی ان کو سزا یہ دی کہ ان کو بندر بنا دی، ان کی شکلیں مسخر کر دی گئیں، یا بعض روایات کے مطابق کہ ان کے جو وجود تھے وہ تو انسانوں کی طرح تھے، لیکن جو ان کی عادات تھیں وہ بندروں جیسی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے کہ ہم نے جب بندر دیکھے تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں یہ وہ بندر تو نہیں ہے کہ جو یہودی بنائے گئے تھے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ جس قوم کی شکلیں مسخر فرما دیتا ہے ان کی نسلیں آگے نہیں چلاتا۔ اب اس سے ہم نے 2-3 چیزیں جو نکالنی ہیں کہ دیکھیں کہ ان کے لیے عبادت کا جو وقت تھا یا جو دن تھا وہ صرف ہفتہ تھا، کہ وہ ہفتے کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اس کے علاوہ باقی 6 دن وہ عبادت وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکت یہ ہے، اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی ہفتہ نہیں، کوئی اتوار نہیں، کوئی پیر نہیں، ہم ہر دن 5 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر ان کے لیے جگہ مخصوص ہوتی تھی کہ ان جگہوں پہ جا کے آپ نے عبادت کرنی ہے، اور ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دی۔ پھر جو ان کی عبادت کا دن ہوتا تھا اس دن ان کے لیے معاملات کرنا بند ہوتے تھے، خرید و فروخت وہ نہیں کر سکتے، تجارت وہ نہیں کر سکتے، لین دین وہ نہیں کر سکتے، شکار وغیرہ وہ نہیں کر سکتے۔
لیکن یہ دیکھیں ازمائشیں ہم پہ نہیں ہیں. ہم اگر کوئی بھی دن ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جمعے کے دن ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ جمعے کی اذان کی ندا آ جائے تو خرید و فروخت بند کر دو، لیکن ہم ایسے بے حس ہیں کہ ہم پھر بھی لگے رہتے ہیں. حالانکہ اللہ کے قرآن نے منع کر دی کہ خرید و فروخت بند کر کے مسجد کی طرف آؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح کرو. بہرحال میرے اور آپ کے لیے یہ چیز حرام نہیں ہے. ہم اس میں نمازیں بھی پڑھیں، شکار بھی کریں، مچھلیاں کھائیں، جو مرضی کھائیں، لین دین کریں، خرید و فروخت کریں، ٹھیک ہے. ہمارے لیے ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے سوائے احرام کے، کہ احرام کی حالت میں ہم کسی چیز کو نہیں مار سکتے، شکار نہیں کر سکتے. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا کرے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں عمرے کا موقع دے یا حج بیت اللہ کا موقع دے تو اس حالت میں ہم شکار وغیرہ نہیں کر سکتے، اس کو مار نہیں سکتے. ادروائز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ہم ہر دن نماز بھی پڑھتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، شکار بھی کرتے ہیں. اچھا، جو تیسری چیز ہم نے اس سے اخذ کرنی ہے کہ ان لوگوں نے جب نافرمانی کی اللہ رب العزت کی، کہ ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا تھا، ہفتے کے دن کا احترام ان پر لازم تھا، انہوں نے نافرمانی کی تو ان کو سزا کیا ملی کہ ان کی جو شکلیں ہیں وہ مسخر کر دی گئیں، شکلیں ہی تبدیل کر دی گئیں. آج نافرمانی میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں ہم تنہائیوں میں کیا کیا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یکتائیوں میں کیا کیا کرتے ہیں، معاشرے میں جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی حدودات کا خیال نہیں کرتے. لیکن دیکھیں ہماری شکلیں مسخر نہیں ہوتی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، حضور کے چہرہ انور کی یہ انوار تجلیات ہیں جو برس رہی ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ان سے بھی گزرے ہیں اور ان کو سزا دے دی گئی. یہ تین چیزیں اس آیہ کریمہ میں ہم نے اخذ کی ہیں اپنے لیے اور پوری امت محمدیہ کے لیے. آیہ نمبر 65 میں جو پہلے نمبر پہ ہے اس میں ان کی نافرمانی کا ذکر ہے، اور اگلی آیہ کریمہ میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے. مثلا ان کی شکلیں تو تبدیل کر دی گئیں، لوگوں کو اس سے عبرت دی گئی، اور ان کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو آگے نہیں چلایا گیا، وہیں پہ ان کو ختم کر دیا گیا، وہیں پہ ان لوگوں کو ختم کر دیا گیا. اس وہ ان کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، جو صحیح لوگ تھے ان کے قدموں میں وہ پڑے ہوئے تھے. دیکھیں یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، حدیث قدسی ہے، ان رحمتی سبقت علی غضبی. اللہ فرماتا ہے جو میری رحمت ہے یہ میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جب ڈھیر سارے کافر مارے گئے، 70 کافر مارے گئے، تو وہاں پہ جب ان کو بدر کے کنویں کے اندر پھینکا گیا تو اب چونکہ بعض دفعہ انہوں نے مسلمانوں کے پہلے مسئلے بھی بنائے تھے، مسلمانوں کو تنگ بھی کیا تھا، تو آقا علیہ السلام نے ان کو ایک کنویں میں بند کر دیا. یہ بھی رحمت ہے کہ وہ مر گئے لیکن ان کی تذلیل پھر نہیں کی گئی وہاں پہ. ان کی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، رسول اللہ کی رحمت ہے کہ ان کی شکلیں دیکھیں، بنی اسرائیل کی شکلیں بدلیں لیکن آگے ان کی نسل نہیں چلائی گئی، یعنی وہاں پہ ہی اس چیز کو ختم کر دیا گیا. تو اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کی غضب پر سبقت لے جاتی ہے. لیکن اس چیز کو جاننا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس چیز کو جان کر گناہ پر دلیر ہو جانا، اور کوئی بات نہیں جی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، نمازیں نہ پڑھی تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ کر لیا تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ کر لیا تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ دلیری ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گویا ایک چیلنج ہوتا ہے. تو اس طرح کے معاملات یعنی کہ اللہ کی رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھانا اور اس بات کو لے کے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کے غضب پر سبقت لے جائے گی، اس پر گناہ پر دلیر ہو جانا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جو متقین لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے بطور نصیحت ذکر کر دیا گیا کہ کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھ رہا، ورنہ عبرت نشان عبرت بنا دیا جائے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.